دوسری بات اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی, کہتے ہیں اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ 70% دینی تعلیم ہو, 30% دنیاوی, اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ 70% دنیاوی تعلیم ہو, 30% دینی. جتنے مسٹر نکل رہے ہیں 70% مسٹر ہوں, 30% مولوی بنا دو ان کو, اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں 70% مولوی ہوں, 30% کیا بنا دو, مسٹر بنا دو. یہ ان کا ایک نظریہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. ان کی ایک رائے ہے. اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے. تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے کریں گے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں, سب میں کیا ہے, کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں, بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ 100% کون غلط ہے, آپ. اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے, جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, فلانا کا ایک, تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے. نہیں یہی بات سمجھ میں. ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی, پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی, ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک, پہلے وہ رجسٹرڈ ہوں گی, اتنا ٹائم, پھر یوں, اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے, ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی, اگلی نسل آئے گی, پھر اگلی نسل میں 70% مولوی, پھر وہ پتہ نہیں ہو کون سی باتیں. بھائی 100 سال لگ جائیں گے اس میں. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں 100 سال لگ رہے ہیں نا, تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ 100 سال میں بھی نہ ہو. پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا, 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا, لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے, انقلاب. او بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقہ کار ہے نا, وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا, چاہے 2300 سال لگ جائیں تمہیں. طریقہ میتھڈ یہی ہے. تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا, آخری نبی ہے نا, تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے. اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا, چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا 2300 سال میں نکلے, اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے, اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں, دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی, پانی پئیں گے, دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے, اب میں کنویں میں, وہ ادھر کنواں ہے, اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار, اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں, لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا, تو تجھے بھی پانی, چاہے تو مبلغ ہے, چاہے تو مفتی ہے, چاہے تو بزرگ ہے, چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے, دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے. اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے, تو میں بیان کس وقت کروں گا, تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو؟ اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا, جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو
یا دنیاوی کامیابی ہو، کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار نہیں کرے گا، اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا، نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے، چلے کاٹے، جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو، سب کچھ ملے گا، روٹی نہیں ملے گی، مر جائے گا بھوک سے، اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہمارے ایک دوست تھے، وہ تبلیغ میں نئے نئے وقت لگا کر آئے نا. اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے، ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ، وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے. بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں. آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا. یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت، ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں نکلو، پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا، اللہ پہ توکل کرو. ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے، عالم تھے وہ، انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد. انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے. اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں. تبلیغ سے بھائی یہ ایک آدمی ہے نا، یہ اس کو مسالہ جون پور کا قاضی بن گیا ہے، یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے، پڑھائی آپ کی ہر جگہ ضائع ہو جائے گی، تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا. وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ، اس کو مسالہ اتنا لگ گیا، اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو، تبلیغ میں نکلو، کھلائے گا کون؟ اللہ. کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے تو. ہمارے استاذ مفتی بھی تھے، انہوں نے پکڑ لیا اس کو، کہنے لگا خدا، وہ تھے بھی پٹھان. اب ہم وہ بڑے غصے والے نا، ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے. ایک دن میں نے اسے یہاں بیان کروایا، لوگ کہنے بھائی بہت خطرناک استاد ہیں. وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی، اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے، تو ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو، گڈی میں سائڈ تلا ہوئے بیان کے بعد نا. شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو. انہوں نے کہا ادھر آپ. انہوں نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ، تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا، یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو دو چیزوں کے نام ہے، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے ہیں. انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام تو نے کیا کر دیا، ختم کر دیا، بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے. مفتی تھے نا، تو انہوں نے بات کیا کی، انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے، تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق، اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق، آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں ماں باپ، بیوی اور بچے، یہ تو سب سے پہلے ہے نا. تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا، ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو. تو یہ تو کرنے پڑیں گے، تو فرض عین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں بھی کیا ہوا، اس نے مقصد کو کیا بنا لیا؟ ذریعہ بنا لیا. سوری، ذریعے کو کیا بنا لیا؟ مقصد بنا لیا. اپنی سوچ سے نا، کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا؟ مقصد بنا لیا. حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے، وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی، اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا، سمجھ لو، خوب سمجھ لو، کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا، ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ذرائع میں یہ ہے کہ بھئی ابھی یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتہ ہے کہ کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے، میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا، تو اس ذریعے کو کیا کیا جائے گا؟ قربان. ذریعے کو قربان کیا جائے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی یہی کہتے ہیں. بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو، کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا، گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو، بات سے بات چلتی ہے، میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں نا. ہمیں کیا، ہم نے وہی بات ہے نا، مقصد کو دیکھنا ہے نا، ذریعے کو تھوڑی دیکھنا ہے یار. جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دین کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا. تو وہی ہے نا، کانسیپٹ کلیئر ہوں بہت ساری چیزوں میں. تو
تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، مقاصد کو ہٹا کے ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں، مقصد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، جو آپ کی 10 سال کی سیرت اور 13 سال کی، تقریباً یہ 23 سال کی سیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا. جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے وہاں کیا تلوار، جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے. یہودیوں سے سلوک کیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن، ان سے آپ نے معاہدے کر لیے، سلوح کر لی. اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے؟ غیر مسلم بادشاہ کے پاس. نہیں یہی بات سمجھ. اسلام نازل ہو رہا ہے، قل هو اللہ احد نازل ہوئی نا، یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے. اللہ الصمد لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا. عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سورہ اخلاص میں اتنے واضح لفظوں میں؟ لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہما ان کے وفد کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے، جو نجاشی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں، عیسائی تو اس کا تو بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے. تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا؟ بھائی ہم اپنے کانسیپٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. ہم نجاشی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں لہذا معاذ اللہ نقل کفر، ہم بھی اب عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحم دل اور نرم دل انسان ہے. مظلوموں کی مدد، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے. اس کی اس رحم دلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں یہ بات سمجھے. کیوں؟ اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے، تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ تو ہم تہجد کی رکعتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ صبح یہ وظیفہ، شام کو یہ وظیفہ، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں نجات مل سکتی ہے تو ہمیں مکہ میں مشرکین کے ظلم سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ یہ دینداروں کا فالٹ ہے بھائی، یہ اس کو ہم لوگوں کا فالٹ ہے، یہ اس کو سمجھو. آج جو دین پر آتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے نا آسمانوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ گھر میں تربیت کی کوشش ہو رہی ہے، بچوں کو آج کل ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے رہا. دعائیں کروا رہے ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے، بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے، اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے پھر بھی محبت نہیں کر رہے. بچہ دیکھ رہا ہے ابا انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورا ابا لیس ہو گیا ہے. بہت سارے نہیں، جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں، نادرا میں ہیں، گھر میں تو ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ سب کے بچے ایسے ہی بڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں صبح جلدی آفس سے نکلتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تو بھی سو چکے ہوتے ہیں. تو میں روزانہ ان کو بس ایسے دیکھ رہا ہوں، اب اتنے بڑے ہو گئے، اب اتنے بڑے ہو گئے. پچھلے سال دیکھا تھا تو اتنے تھے بستر پہ، اب ایک سال میں اتنے، بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے تعلق نہیں. وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے وہ صاحب، سارا دن نا وہ نہیں شیئرز کا بزنس چلتا ہے، وہ تو دماغ کا دہی بن جاتا ہے. آپ کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ نا، سارا دن وہ اتنے بھاؤ پہ بند ہوا اور شیئر اتنے پہ بند ہوا اور فلانی کمپنی کے اتنے. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج والے ناراض نہ ہو، سارے باولے نہیں ہوتے، یعنی کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں نا، اتنے کروڑ کے اتنے کروڑ کے اتنے. ایک صاحب کا تو پتہ چلا کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو کروڑوں اتنے کروڑ کے، وہ منہ سے بیچارے کے یہی نکل رہا ہوتا ہے، اتنے کروڑ کے یہ ہو گئے اتنے. انسان جو
چیز سارا دن چلاتا ہے نا, یہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, یہ بس واقعہ سنا دوں, دلچسپ واقعہ ہے. تو جب وہ لاشعور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہی چیز آتی ہے زبان پہ. ابھی سعودی عرب میں ایک بوڑھے آدمی کی ویڈیو آئی ہے, وہ موت کے وقت نا ایسے وضو کا وہ کر رہے ہیں جیسے ہم وضو نہیں کرتے, تو مرتے ہوئے ان کی ویڈیو آئی کہ ایسے وضو. ساری زندگی نماز کی پابندی کی, وضو کیا, تو موت کے وقت بھی کیا ہے, وضو. یہ اچھی موت ہے. ہماری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, سورہ یاسین بہت پڑھا کرتی تھی, تو 1 سال 1.5-2 سال تک ان کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا, شعور ختم ہو گیا تھا نا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے نا, تو ان کے لاشعوری طور پر آیت کا اگلا حصہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا, کیونکہ بہت تلاوت کی نا, تو لاشعوری طور پر. تو زندگی میں جن انسان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں نا, آخری وقت میں وہ آ رہے ہوتے ہیں. آج ایک جامعہ میں ایک طالب علم نے پتہ نہیں کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے جب کوئی کسی کی پتہ نہیں موت کا وہ وقت بتا رہے تھے, کیا الٹی باتیں جو اس کے دماغ میں بھری وہی باتیں الٹی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو کلمہ پڑھ لے, تو کچھ وہ نہیں جی. ایک تو میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک اچھا جو آدمی شراب پیتا ہے نا, وہ بھی بالکل صحیح باتیں شروع کر دیتا ہے. اس پر تو میرے پاس ایک اتنا خاندانی واقعہ میں سناؤں آپ حیران ہو جائیں, لیکن اس سے ایک فرقہ وہ جو ہے نا فرقہ واریت کی آگ لگنے کا, قوم پرستی کی آگ لگنے کا خطرہ ہے. اس کا ایک لیڈر تھا جو جس کی وہ ہر وقت تعریفیں کرتا تھا کرنا. ایک دن وہ شراب پی کے نکلا ہوا, تو اپنے لیڈر کو دبا کے گالیاں دے رہا ہے. ہم نے کہا آج کیا ہو گیا, آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں, ہم نے قبر میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, سب کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, ہم تو مفاد ہے ہمارا, اس لیے ہم نے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے. پی ہوئی تھی اس نے نا. پیا ہوا آدمی سے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے, صحیح بتانا شروع کر دیتا ہے. جو میاں اپنی بیویوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا, میں ان خواتین سے کہتا ہوں کبھی پی کے آیا ہو نا, پھر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, وہ صحیح سے نکل رہا ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا آپ کی بیوی کے سچی مچی میں آپ کے بارے میں اس کے دل میں کیا, پلاؤ تھوڑی سی, پلا نہیں دینا, مذاق کر رہا ہوں, پھر دیکھو کیا نکلتا ہے. شراب میں نا آدمی صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ہمارے ایک دوست تھے, میں 2005 کی بات ہے, میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا, اس وقت تو بہت زیادہ تھا اس میں, کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی. ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے, بعض دیندار لوگ بھی, بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے, غلط ہے, سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی. میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی, ان کو کیا کریں جو بیوہ طلاق یافتہ. اتنی میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ساری رات بعض دفعہ بحث میں گزرتی تھی. اب تو پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, پہلے تو کوئی سنتا نہیں تھا. اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا, جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا, ٹائم ملا, تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا, تعدد زوجات سمجھاتا تھا. ایک طالب علم کو مسئلہ زیادہ لگ گیا, حقیقت. اچھا میں طلبہ سے مزاح بھی کرتا تھا, وہ طالب علم بھی گول مٹول سا نا, منہ بھی اس کا گول سا اور باڈی بھی گول سی, تو میں نے اس کا نام انڈا موڑ رکھ دیا تھا. وہ ناراض نہیں ہوتا تھا, وہ استاذوں کے ایسے مذاق سے طلبہ نہیں ناراض ہوتے. میں نے کہا تم بالکل انڈا موڑے جیسے لگ رہے ہو. طلبہ کو میں نے بولا ہوا تھا اس کو آپ کو انڈا موڑ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک دن کیا ہوا, اس کو بہت تیز بخار ہو گیا, بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا. طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے, جامعہ والوں نے ایمبولینس منگوائی. جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے دیکھتے کہتے اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے, بہکی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. ان اوٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے, جیسے ہی میں آیا نا, استاد جی خدا کی قسم پکا وعدہ میں 4 شادیاں کروں گا. ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں, ٹیڑھے ہو رہے ہیں نا, عجیب سا. وہ بچ گیا بعد میں, اللہ کا شکر ہے, نارمل ہو گیا. اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا. میں نے اس کو کہا یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے, مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو باتیں کیا کر رہا ہے, استاد جی اللہ کی قسم میرا پکا وعدہ میں 4 شادی. اب مجھے شرم آ رہی ہے, میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے یار, اور ہمارے ٹیچرز کو پتہ چل گیا, بولے گے یار تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھوا اس کو یار, تو یہ کیا سکھایا اس نے تو سبق میں تو نے. مجھے اتنی شرم آ رہی, میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے 4 شادیاں کروں گا یار, اس کو بول. تو ہے نا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس میں انشاءاللہ 4 کروں گا, اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا تو بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدین ہیں مرتے ہوئے بھی, پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا یہ.
سٹ گیا گیا تھوڑا سا, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ ایمبولینس آئی, وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں, میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے, تمہیں تو زیادہ کہہ رہے, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے, صحیح ہے نا. جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورت حال ہے, ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو. تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے, تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نہ کوئی کام ہی الٹے الٹے کر رہے ہوگا تو الٹی الٹی, بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کا سامنے. تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے, زمینی حقیقت. کبھی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں. اور وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا یار, ایک واقعہ آیا تھا وہ دماغ سے, اسٹاک ایکسچینج کا تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے آ گیا نا. خیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ہاں نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں کے پاس. اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے, بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے, مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں, حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں, لیکن وہ رحم دل ہیں. وہ کیا ہیں, وہ رحم دل ہیں. وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں, آپ پورا اسباب اختیار کریں گے, پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, پھر اللہ سے دعائیں بھی, ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ان کے پاس تو آیت کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے. جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے, اس کے بعد دعائیں مانگے, پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا. پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا, اللہ ہی کرے گا اس میں بھی. جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور معجزے دکھائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, تو ایسے موقع پہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے. معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں, اہل اللہ کی کرامتیں, اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھنے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, مردے بولنا شروع کر دیں, اور آسمان سے جو ہے نا رزق برسنا شروع ہو جائے, ملکی حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تبدیلی آ جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے, بھائی ایک دم کیسے آئے گی, تو وہ فرشتے اترے تھے نا, تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے. فرشتے اترے تھے تو جبریل آئیں گے, فرشتے آئیں گے, اور ہم ملک میں کیا آ جائے گی. بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد نتیجہ نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے اللہ, ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے, عین ممکن ہے اللہ 15 سال میں نتیجہ نکال دے, یہ کرامت ہو جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ ہے, یہ چل سکتا ہے. تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا 100 سال بعد, لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے, 15 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر رخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, 100 کیا 1000 سال بھی ہو جائیں گے نا, اور دھنستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. تو خیر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی یار, ایک تو یہ گھڑی بھی دیکھو, اسباب دیکھو. اچھا یہ ٹائم صحیح کر دیا انہوں نے, شکر ہے, ورنہ ہمیشہ یہ 10 بجا رہی ہوتی ہے, 11 بجا رہی ہوتی ہے, 12 دوپہر کے. تو یہ الحمدللہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ رہے ہیں. گھڑیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں ہماری. میں یورپ میں گیا نا, وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ٹرین میں نا, سب اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں ہمیں بندہ ترس جاتے ہیں ہم کسی کے ہاتھ میں کتاب نظر آ جائے. صحیح بتا دوں آپ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک میں کیا چاہیے, نظام کی تبدیلی چاہیے. کیا چاہیے, تبدیلی چاہیے. کتاب سے نفرت اور موبائل سے سارا دن لگے ہوئے ہیں. تو کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کی, یعنی اگر خلافت عثمانیہ کی بھی ہسٹری ہے نا تو پڑھیں گے نہیں, ارطغرل ڈرامہ دیکھیں گے. ابے تو ہسٹری پڑھ لے یار, پھر دیکھ لینا ڈرامہ. تو
ہسٹری تو اوریجنل سچی مچی کی ہے وہ تو ڈرامے میں تو ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے, ہسٹری کم ہوتی ہے. اب دیکھو ڈراموں میں جو ہسٹری ہوتی ہے نا, جیسے خطیب جب ہسٹری بیان کرتے ہیں نا تو اس میں خطابت زیادہ ہوتی ہے. ہسٹری خطیب یا ڈراموں میں ہسٹری کہ اس نے یہ کہا, پھر جواب میں اس نے یہ کہا, پھر اس کی پیشانی پہ لکیریں آئیں, پھر جذباتی ہوا, پھر پسینہ نکلا. ابے اتنا کون بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے, اس میں ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے, ہسٹری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے. اب کوئی بھی جذباتی طریقے سے بھی آئے گا یا کوئی بھی اکابر سے آپ کو علماء سے ہٹائے گا, جو صحیح جو سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو وہ تھوڑا دن چلتا ہے, اس کی موت کے ساتھ ہی وہ سیٹ اپ ختم. اور ان باطل لوگوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا چونکہ کوئی استاذ نہیں ہوتا نا, لہذا ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خود استاذ کے ٹریک سے بھی ہٹ جاتے ہیں. ان میں 4-5 سلسلوں تک کوئی بھی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو 4-5 نسلوں تک سب کے نظریات سیم ہو. اگلے کے بالکل اور ہٹے ہوئے ہوں گے, اس سے اگلا بالکل کنٹرول سے باہر ہوگا, اس سے اگلا ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا. اور جو اکابر سے منسلک ہے نا صدیوں سے, وہ ایک ہی ٹریک پر 1400 سال سے چلتے چلے آ رہے ہیں. صحابہ کا مسئلہ دیکھ لو, صحابہ کے بارے میں تابعین, تبع تابعین, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, پھر فقہا, محدثین, صدیوں سے ایک ہی ٹریک پر چلے آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, ان کے استاذ بھی. وہ کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں, ان میں کسی کی شان میں بھی گستاخی جائز نہیں ہے. چاہے حضرت معاویہ ہو, چاہے حضرت ابو سفیان ہو, ان سے جو غلطیاں ہوئیں اجتہادی غلطیاں ہوئیں, اور ان کی جو نیکیاں تھیں وہ ان کی خطاؤں سے زیادہ ہیں. اس میں آپ کو سیم ملے گا. لیکن جو اس کے خلاف نظریے کے گئے ہیں نا, ایک نے ایک نظریہ پیش کیا, دوسرے نے آ کے اس کی نفی کر کے دوسرا پیش کیا, تیسرے نے آ کے کسی صحابی کا دفاع کیا, دوسرے کا سے اختلاف کیا, دوسرے پہ طنز کیا, کسی نے ایسا آپ کو اختلاف ملے گا. اور سب یہ کہیں گے کہ ہم دلائل کو مانتے ہیں, ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. بھائی تم سب اگر دلیل سے بات کر رہے ہو, دلائل کو, تو پھر سب کا ایک رائے پہ جمع کیوں نہیں ہوتے تم؟ اس کا مطلب یہ تمہاری رائے ہے, یہ دلیل نہیں. اگر اتنی مضبوط دلیل ہوتی نا تو ایک پہ جمع ہو جاتے آپ. تو دلیل ایسی ہے جو قابل بحث ہے, تبھی تو اس میں اگلا آ کے بحث کر کے اس کو غلط قرار دے رہا ہے. العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی نے لکھی. امام طحاوی نا تقریباً میرا خیال ہے 3 صدی ہجری کے عالم ہیں, 3 یا 2 کے اینڈ میں. انہوں نے عقیدہ کی کتاب لکھی نا, اس میں یہ بات توحید سے متعلق عقیدہ, رسالت سے متعلق, تقدیر سے متعلق, اس میں یہ بھی کہ صحابہ کرام کو ہم کیا سمجھتے ہیں, عادل سمجھتے ہیں. کسی کی شان میں بھی ہم جو ان کے یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں, اس میں طنز کو ہم جائز نہیں سمجھتے. وہ کتاب چونکہ تمام اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ, یہ خود تو حنفی تھے لیکن وہ عقیدہ جو انہوں نے لکھا وہ تو تمام اہل سنت والجماعت کا تھا, شوافع, تو ساری دنیا میں وہ کتاب پڑھائی گئی. اس کو اہل حدیثوں نے, آج کل اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں, سلفی لوگ بھی پڑھاتے ہیں, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی, سارے پڑھا رہے ہیں, کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہوا. اب آپ دیکھو ایک چیز ایسی ہے جو 1200 سال سے اتفاقی چلی آ رہی ہو, حالانکہ ان 1200 سال میں کتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ صحابہ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد چند لوگ اگر آئیں وہ 15ویں صدی میں ہوں اور وہ عالم بھی نہ ہوں, وہ پھر حضرت معاویہ پہ طنز کرنا شروع کر دیں, فلانے پہ طنز کرنا شروع کر دیں, تو یا تو یہ پوری دنیا کے علماء, جس میں ترکی بھی تھا, سعودی عرب بھی ہے, جس میں مراکش بھی ہے, مشرقی دنیا بھی, مغربی دنیا بھی, شمالی مسلمان بھی, جنوب کے مسلمان بھی, یا تو یہ معاذ اللہ سارے کے سارے غلط تھے اور یہ ایک آدمی صحیح ہے. اور آسان کیا ہے بھئی, ایک آدمی غلط ہے یا 2-4 آدمی غلط ہیں, باقی سارے کیا ہیں صحیح. تو یہ جو 2-4 آدمی دلائل دے رہے ہیں, یہ دلائل میں آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. دلائل کے تانے بانے جو ملا رہے ہیں وہ صحیح تانے بانے نہیں ملا رہے. اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ نا ہاتھ دھو کے, تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو بدنام بھی کر سکتے ہو, اور اگر آپ کسی کی عقیدت میں اندھے ہو جاؤ تو برے برے لوگوں کو اچھا بھی قرار دے سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے, تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے. صحابہ کرام نے قرآن نے تنبیہ کی سب کو, پھر قرآن نے کیا کہا, اللہ نے معاف کر دیا. پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی,
اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے راہ فرار اختیار کرنا. یہ قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے, چند صحابہ نبی کے ساتھ رہے, لیکن بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. پھر جب قدم اکھڑے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ جی حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان, ان کا پتہ چلا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے, تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے زخموں سے چور, ان کو جب پتہ چلا تو اب انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی, اب فرار اختیار نہیں کیا. تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ نہیں. تو ایک اگر غلطی ہوئی, اس سے بڑی نیکی کر کے اس غلطی کی تلافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ایک غلطی ہوئی ہے, تبھی تو قرآن نے پھر ان کی تعریفیں کی کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہ لوگوں نے ان زخموں سے چور لوگوں کو آ کے کہا کہ اب لوگ تمہارے لیے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بجائے بزدلی کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی وقتی طور پر ایک خوف طاری ہوا تھا, فرار اختیار کیا, لیکن اب زخموں سے چور دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو قرآن نے اب ان کی تعریف کی صحابہ کرام کی. لیکن جو صحابہ کے خلاف ہے نا, وہ اس پہلو کو آج تک اچھالتے رہتے ہیں کہ چند وہ فلاں فلاں تو نہیں بھاگے تھے, یہ لوگ معاذ اللہ بھاگ گئے تھے. تو آپ بتاؤ یہ طبیعت کے فاسد ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے خارجی نے کہا کہ عثمان تو معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً جواب دیا کہ ان کا فرار ہونا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کیا کر دیا ہے, معاف. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی پوچھنے والے؟ تو کیسا اجماعی عقیدہ امت کا چلا آ رہا ہے. تو کوئی بھی دلائل کے تانے بانے لگا کے نا, حوالے اور ریفرنس دے کے آپ کو صحابہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے پاس اگر جواب نہیں بھی ہو, بعض دفعہ نہیں ہوتا انسان کے پاس, اس وقت نہیں تیاری ہوتی, وہ لاجواب ہو جاتا ہے. آپ کا بھائی تیرے دلائل ہوں گے, لیکن یہ پوری امت گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہو سکتی. اور اس کے بارے میں یقین کر لو اللہ ان کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ 2-4 چلے گا تھوڑا عرصہ, یعنی اس طرح کے لوگ جو بھی صحابہ کے خلاف, اگلی نسل چینج ہو جائے گی, یا اگلی نسل کوئی نیا فرقہ لے کر آئے گی. یعنی باطل فرقہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, ان کے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ بدعتوں کو دیکھ لو نا. آپ مجھے بتاؤ ربیع الاول میں ہر سال بدعتوں کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100 سال پہلے جس طرح ربیع الاول منایا جا رہا تھا, جو بھی بدعتی لوگ کر رہے تھے, 100 سال کے بعد چینج, اگلے 100 سال میں اور زیادہ چینج. تو ایک بدعت کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلتی. سنت کنٹینیو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو چیز کنٹینیو نہیں چل رہی, اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے نہیں دے رہا, اس کا مطلب وہ حق پر نہیں ہے. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اگر معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے, اللہ آپ کو نہیں چلنے دے گا. تو اس میں اللہ نے میسج دے دیا کہ کوئی بھی اسلام میں تحریف کی کوشش کرے گا اس کو میں زیادہ عرصہ چلنے نہیں دوں گا. اس باطل فرقے جتنے بھی آج آپ کو نظر آتے ہیں نا, آپ کہیں گے یہ فرقہ تو 1200 سال پہلے بھی تھا. 1200 سال پہلے اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی, 1300 سال پہلے 1100 سال پہلے وہ چینج ہوا, 500 سال پہلے الگ, اور آج جس کنڈیشن میں وہ بالکل الگ ہے, اور اگلے سالوں میں بالکل ہی اور ہی کوئی چیز ہو گیا. وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیو نہیں چل سکتی کوئی بھی باطل چیز, اسلام میں نہیں چل سکتی. کھوپڑی کلیئر ہوئی؟ تو اس لیے ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے دے رہا ہے. پنپنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایسا نہ میں ایسا لفظ پہ پہنچا رہا ہوں پنپنا کیا ہوتا ہے, تو پورا بیان ہی غلط ہو جائے گا. پھر برقرار یعنی اس کو ایک پنپنے کا پنپنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا. تو جو بھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ, تو جتنے بھی اہل حق ہیں ان کے پورا ایک سیٹ اپ ملے گا وہ پورا آخر تک, اور جو بھی باطل چیز آئے گی وہ. تو اس میں ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ جو چیز صدیوں سے آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو چینج ہو رہی ہے وہ یا نئی آ رہی ہے مارکیٹ میں, چاہے کتنا قرآن و حدیث کا لیبل لگاؤ, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا.